हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। हर कहानी का एक चेहरा होता है, लेकिन कुछ कहानियों के दो चेहरे होते हैं। एक जो दुनिया देखती है और एक वो जो सिर्फ खौफ की आंख ही देख सकती है। पिछली किस्त में आलिया ने पहली बार उस हस्ती को देखा जिसे इंसान जिन ज़ाती कहते हैं, लेकिन आज पर्दा उठने वाला है इस राज से जिसने आलिया की तकदीर इंसानों से निकाल कर जिन्नों की दुनिया में डाल दी। अगर आप में हिम्मत है तो आज का एपिसोड 2 देखें। रात का वक्त था। गांव की खामोशी में एक अजीब सी लर्ज थी, जैसे हवा रुक रुक कर सांस ले रही हो। आलिया सारा दिन बेचैन रही थी, लेकिन शाम होते ही दिल में खौफनाक सा खिंचाव महसूस होने लगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा रात को जिन ज़ाती के आने से पहले होता था। नानो ज़ुलेहा ने शाम के वक्त इससे बात करने की कोशिश की, मगर आलिया के जहन में हज़ारों सवाल थे। नानो, मेरे खून में कौन सा निशान है? जिन ज़ाती मुझे क्यों चाहती है? आखिर मैं कौन हूँ? नानो ने आह भरी। बेटी, कुछ निशान इंसानों के नसीब में रस्मा नहीं, बलाओं के वारिस के तौर पर लिखे जाते हैं। तुम्हारी नानी वो ख़ानदान से थी जिसे जिन्नों के कबीले सहरा ने कसम खाकर तहफ़्फ़ुज़ दिया था। तहफ़्फ़ुज़ जिन्नों ने। नानो ज़ुलेहा के चेहरे के खदूद सख्त हो गए। हाँ, मगर हर हिफाजत की कीमत होती है, और तुम्हारी नस्ल ने जो कीमत चुकानी थी वो अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। आलिया का दिल बैठ गया। क्या मैं भी जिन्नों से बंदी हूँ? नानो ने जवाब ना दिया, और यही खामोशी आलिया के अंदर हजार खौफ जगा गई। अगली सुबह ताया अब्बू शहर गए तो आलिया ने मौका गनीमत जाना और इनके कमरे की लाइब्रेरी में पढ़ने वाली पुरानी डायरी पढ़ने लगी। डायरी के ज़द सफ़ात में एक खौफनाक हकीकत छुपी हुई थी। समरा को दरख्त ने पुकारा। पहले वो सिर्फ आवाज़ें सुनती थी, फिर वो दीवारों में साए दिखने लगी। मैंने उसे रोका, मगर उसके खून ने उसे इजाज़त नहीं दी। एक रात वो दीवारों में सिमट गई और पुकारने पर भी वापस ना आई। मैं जानता हूँ ये जिन ज़ाती का काम है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। एक और सफ़े पर लिखा था, जिन ज़ाती नस्ल दर नस्ल हमारी लड़कियों को चुनती है। वो कहती है हमारी दुनिया को खोलने की चाबी तुम्हारे खून में है। अगर आलिया भी इसी निशान की वारिस है। आलिया के हाथ कांपने लगे। तो सच में ये सब बरसों से चल रहा है। इसने डायरी बंद की ही थी कि अचानक बत्ती चमकने लगी। बिल्कुल वैसी ही आवाज़ आने लगी। वही कमरा, वही तस्वीर की जगह का सन्नाटा, और वही खौफ जो रात को इसके पीछे खड़ा होता था। आलिया का सांस रुक गया। दीवारों की दरारों के से काले धुएं के कतरे नजर आने लगे। फिर एक सर्द सरगोशी सुनाई दी। आ जाओ, तुम्हें बहुत कुछ जानना है। आलिया पीछे हटी, मगर दरवाज़ा बंद हो गया। इन्हीं लम्हों में धुआं इकट्ठा हुआ और जिन ज़ाती सामने आ गई, मगर आज वो पहले से ज़्यादा वाज़िया, ज़्यादा खौफनाक थी। इसके चेहरे पर इंसान जैसी नरमी नहीं, बल्कि इसके गालों के किनारे फटे हुए थे। आवाज़ में 2 लहजे थे, एक औरत का, एक आग जैसी सरगोशियों का। आलिया ने कांपती आवाज़ में कहा, तुम समरा को ले गई थी? जिन ज़ाती मुस्कुराई। नहीं, लिया था, बुलाया था, जैसे तुम्हें बुला रही हूँ।
وہ ہماری تھی، تم بھی ہو، عالیہ نے کانپتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ ہم کیوں؟ جن زادی قریب آئی، اتنا قریب کہ اس کے چہرے کی ٹھنڈک عالیہ کی جلد جلا رہی تھی۔ ہمارا دروازہ بند ہے، تمہاری دنیا قید ہے، اور اسے کھولنے کی چابی انسانوں کے خون میں چھپی ہے، مگر ہر انسان نہیں، صرف وہ جن کی جسم میں ہمارے قبیلے کی روشنی ہو۔ تمہارے خون میں وہ روشنی ہے عالیہ، تم ہی دروازہ کھولو گی۔ عالیہ نے آنکھیں کھول کر کہا، میں کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ جن زادی کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ تم کرو گی، کیونکہ یہ فیصلہ تمہارا نہیں، تمہاری نسل کا ہے۔ اچانک کمرے کی پچھلی دیوار لرزی، اسی دیوار سے ایک جگہ سے جہاں ناخنوں کے نشان تھے، ایک ہاتھ باہر آیا، پھر دوسرا، پھر ایک لڑکی کا چہرہ، آنکھیں بالکل خالی، بال بکھرے ہوئے، چہرہ پھیکا جیسے وہ مر کر زندہ ہوئی ہو۔ سمرا! عالیہ نے چیخ مار دی۔ سمرا کی خالی آنکھیں عالیہ پر جم گئی۔ وہ ٹھیک ہے، بس اب ہماری ہے، جن زادی نے دھیرے سے کہا۔ سمرا نے دھیرے دھیرے کہا، واپس مت جانا عالیہ، وہ تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ عالیہ آنسوں میں ڈوب گئی۔ سمرا تمہیں کیا کیا انہوں نے؟ سمرا نے سر جھکایا۔ مجھے لیا نہیں گیا، میں خود چلی گئی تھی، اس آواز کے پیچھے جو ہر رات میرے دل میں اترتی تھی۔ عالیہ پیچھے ہٹی۔ جن زادی نے ہاتھ اٹھایا، سمرا دھوئے میں تحلیل ہوگی۔ جن زادی نے عالیہ کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کی انگلیوں پر ناخن چبو دیے۔ خون کا ایک قطرہ گرا، اور خون لال نہیں تھا بلکہ کالا۔ عالیہ کی چیخ گلے میں اٹک گئی۔ جن زادی کے چہرے پر سرخ روشنی، نوچنے کے ناخن کے نشان، یہی وہ نشان ہے صحرا خاندان کا خون، آخری کنجی۔ عالیہ نے ہاتھ جھٹکایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ میں تمہاری نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ جن زادی نے اتنا دردناک قہقہہ لگایا کہ دیواریں لرزنے لگی۔ انسان؟ اگر انسان ہوتی تو مجھے دیکھ کیسے لیتی؟ میرے لمس سے زندہ کیسے رہتی؟ تم آدھی ہم ہو اور آدھی تمہاری نانی جیسی۔ تمہارا مقدر طے ہو چکا ہے۔ دیوار کے پیچھے سے سینکڑوں سرگوشیاں آنے لگی۔ لاؤ لاؤ اسے لاؤ۔ جن زادی نے ہاتھ بڑھایا۔ عالیہ پیچھے بیڈ سے ٹکرائی اور تبھی نانو زلیخا کمرے میں گھس آئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک کالا چراغ تھا، چراغ سے زرد روشنی نکلی۔ جن زادی نے کہرا کر پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ یہ چراغ ہمارے خلاف ہے، جن زادی نے سرکتی ہوئی آواز میں کہا۔ نانو نے چیخ کر کہا، جا، دور ہو جا، اب بھی وقت نہیں آیا۔ جن زادی دھواں بنی اور دیوار میں واپس چلے گی۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ نانو نے عالیہ کے کندھے پکڑ کر کہا، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا فوراً۔ عالیہ رو پڑی۔ مجھے سچ بتائیں نانو، میں کون ہوں؟ نانو کے چہرے پر آنسو بہہ نکلے۔ تم دو دنیوں کی بیٹی ہو۔ تمہاری ماں کی رگوں میں بھی جنوں کا خون تھا، اسی لیے جن زادی تمہیں چاہتی ہے۔ وہ تمہیں اپنے قبیلے میں شامل کرنا چاہتی ہے تاکہ ہماری دنیا اور ان کی دنیا کا دروازہ کھل سکے۔ سمرا کو وہ لے گی، تمہیں بھی لے جائے گی اگر تم نے یہاں ایک بھی رات اور گزاری۔ عالیہ کی سانسیں رک گئی۔ کیا کوئی طریقہ ہے ان سب کو روکنے کا؟ نانو نے چراغ کی جھلمل روشنی میں سر جھکا لیا۔ ہاں، ایک طریقہ ہے، مگر اس میں خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ۔ تمہیں انہی کے دائرے میں جا کر مقابلہ کرنا ہوگا، ان کی دنیا میں۔ عالیہ نے کانپتی آواز میں پوچھا، اور اگر ناکام ہوئی؟ نانو کی آنکھوں میں خوف تیر گیا۔ تو تم ہمیشہ کے لیے ان کی ہو جاؤ گی، جیسے سمرا۔ عالیہ کمرے سے نکلنے لگی ہی تھی کہ اچانک دروازہ خود بند ہو گیا۔ اندھیرا بڑھا اور دیوار سے جن زادی کی سرگوشیاں بلند ہوئی۔ تم کہیں نہیں جا سکتی،
تمہاری رات ابھی شروع ہوئی ہے۔ عالیہ دروازہ کھلنے والا ہے۔ عالیہ کے پیروں تلے زمین کانپ گئی۔ چراغ بجھ گیا اور کمرے میں ایک ہی آواز گونجنے لگی، اگلی رات تو میری ہوگی۔ دوستو، یہ تو صرف ایک جھلک تھی۔ اصل اندھیرا، اصل جنگ اور جن زادی کا اصل منصوبہ ایپیسوڈ 3 میں سامنے آئے گا۔ اب سوچ بھی نہیں سکتے اگلی رات عالیہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایپیسوڈ 3 کل ضرور دیکھیے گا، اور ہاں، جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔